رسول کریم اما بعد۔ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے جانے والے پر ہیں۔ اس کی قیمت ایمان کی بھرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کہ جو سردار الانبیاء ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بہت شفیق، مہربان، رحمت للعالمین، اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمارے دل میں وسوسے آتے، اور وہ ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زبان سے کہنے میں ڈرتے۔ ایک اور صحابیوں یہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی تو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں آگ میں جل جانا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم وہ وسوسہ بیان کریں۔ اس کے بارے میں آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک محض الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے۔ اب اس کی وضاحت اس طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو یوں سمجھیں کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں چور ہے، ڈاکو ہے۔ ظاہر ہے چور اور ڈاکو اس گھر میں آتا ہے جس گھر میں کوئی مال و دولت ہو، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان وسوسہ جو ڈالتا ہے صاحب ایمان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو ختم کرے۔ تو اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ تک بنا دیا، اس کو وسوسے تک رکھا ہے، اس سے آگے اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی۔ اور وہ پہلی حدیث میں نے عرض کی کہ ذالک محض الایمان، یہ وسوسوں کا آنا تو یہ محض ایمان ہے۔ تو اس کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، ایمان اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ظاہر ہے جو آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خیال اسلامی نظریے کے خلاف ہے، یہ گناہ کی بات ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو یہ سوال پوچھنا ہی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان کی حرارت ہے، تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس وسوسے کے بارے میں وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو وہ پوچھتا ہی نہ سرے سے۔ تو ایسے وسوسوں کے بارے میں پوچھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان ہے، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک محض ایمان، تو یہ تو خالص ایمان ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت حضرات علماء یہ فرماتے ہیں، حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ وسوسہ کی 3 قسمیں بنا لیں آپ۔ ایک وسوسہ ہے عقیدے کا، اور ایک وسوسہ ہے گناہ کا، اور ایک وسوسہ ہے مباح، یعنی کہ گناہ نہیں ہے وہ۔ عقیدے کا وسوسہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی یہ آئے کہ یار ہو سکتا ہے یہ جو ہم پڑھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کبھی کہ وہ ذات ایسی جو خود بخود پیدا ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وسوسے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہ وسوسہ شیطان کا عمل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ تو انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس کا تو حل یہ ہے کہ جب انسان جو ہے، جب تک وہ اس پر برقرار ہے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اور باقی اعمال سارے نماز روزہ حج زکات کرتا ہے، اسلامی اعمال کو اپناتا رہتا ہے، تو الحمدللہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اس وسوسے کی طرف انسان توجہ نہ دے، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، شیطان مردود سے پناہ مانگے اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شر اور شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ وسوسہ ہوا عقیدے کا۔ ایک وسوسہ ہوتا ہے انسان کے دل میں گناہ کا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہر وقت ایک مشین سے چلی ہوئی ہے کہ گناہ، یہ کبھی وہ سوچ رہے ہیں، کبھی وہ سوچ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمارے یہ خیالات ہم ہتھیلی پر رکھ کر پھرے تو میرا خیال ہے وہ سمیت ہم بازار میں چل نہیں سکتے، ہمارے ایسے خیالات ہو گئے۔ تو یہ گناہوں کا جو خیالات یہ بھی شیطان ڈالتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، یہ جھٹک دینے چاہیے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ فوراً دل کو کسی اور طرف لے جائے، خیال کو کسی اور طرف لے جائے۔ ایک بات کسی سے سمجھ لیں کہ بڑی باریک سی بات ہے کہ ایک ہے خیال کا آ جانا،
وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، اور ایک ہے کہ گناہ کی خیال کا لے آنا، تو لے آنا بھی دل کا ایک عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے پھر اس پر پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ایک ہے وسوسے کا، گناہ کی خیال کا آ جانا، وہ شیطان ڈالتا ہے، اور اس کو اللہ نے صرف اتنی طاقت دی ہے کہ بیٹھ کے پھونکے مارتا ہے گناہوں کی۔ وہ جو اس نے ایک منظر کشی کی، اس نے ہمیں ایک منظر دکھایا شیطان نے، اگر ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اب یہ چلنا ہمارا اپنا عمل ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو جیسے ہی کبھی گناہ کا خیال آئے تو بندہ، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر لے یا کچھ اور سوچنے لگ جائے، انشاءاللہ اس سے بھی بچت ہو جائے گی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدرها، کہ اللہ رب العزت نے یہ دل کے خیالات پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، میری امت کے دل کے خیالات کو معاف فرما دیا جائے۔ وہ یہی ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو اب دوسرا ایک مباح، اس کا زیادہ تعلق ہے نمازوں کے ساتھ۔ کئی ساتھی پوچھتے ہیں نا کہ نمازوں میں، نماز ہم نے اللہ اکبر کی، خیالات دنیا کے آنے شروع ہو گئے، ادھر ادھر کے خیالات، اور جب سلام پھیرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہماری ختم ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اگر نماز کے اندر وہ خیالات آتے ہیں جو دینی خیالات ہیں، مثلا ایک عالم ہے، اس نے جیسے اللہ اکبر شروع کیا، اب اس کا اپنا سبق چلنے لگ گیا جو اس نے طلباء کو پڑھانا ہے، تفسیر کا، قرآن مجید کا، یا حدیث کا سبق پڑھانا ہے، تو حدیث کا تکرار اس کے دماغ میں شروع ہو گیا، یا اور فقہ کے مسائل پڑھانے ہیں، یا پڑھنے لگا کہ یار اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیجنا ہے، اس کا قرآن کچا ہے۔ یہ خیالات یقین کرے مضر ہے ہی نہیں نماز۔ کیوں؟ یہ در حقیقت اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ارادی کھڑی ہے۔ ظاہر ایک آدمی اپنے بچے کی تعلیم کی جب فکر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن مجید قاری صاحب کے پاس لے کے جانا ہے، کیا فکر ہے کہ اگر میں نے بچے کی طرف توجہ نہ دی تو یہ صحیح طرح قرآن پڑھ نہیں پائے گا، جب قرآن پڑھ نہیں پائے گا تو یہ صحیح دیندار بن نہیں پائے گا، جب صحیح دیندار نہیں بنے گا تو اللہ کی ہاں اس کو سزا ملے گی۔ یہ سارا یعنی کہ خیالات کا تسلسل ٹوٹتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر چڑھ کر۔ تو اس لیے یہ خیالات جو ہے یہ مضر نہیں ہے۔ اس پر میں ایک قصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے ایک بھائی بھی تھے، صوفی مرش قسم کے آدمی، صوفی جیسے ملنگ سے ہوتے، تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی تو اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا، اتنے بڑے وہ امام ہیں، ہاں جی، دنیا ان کو مانتی ہے، اور تو اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو کسی نے ان کی والدہ کو شکایت کر دی کہ جی آپ کا یہ بیٹا آپ کے دوسرے بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ والدہ نے بلا لیا اس کو، ہاں بھائی کو اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ کہنے لگا صوفی کہ اصل میں غزالی کے پیچھے نماز اس لیے پڑھتا کہ میں نے اس کے دل کی طرف جب توجہ کی تو میں نے دیکھا تو یہ حیض اور نفاس کے مسائل سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب حیض اور نفاس تو گندی چیزیں ہیں، تو نماز میں گندی چیزیں سوچ رہا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اب وہ والدہ بھی تو غزالی کی والدہ تھی نا، کوئی عام عورت تو تھی نہیں۔ اس نے کہا دیکھ غزالی جو نماز میں سوچ رہا ہے حیض اور نفاس کے مسائل، اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، مسائل کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اس کا نماز میں یہ مسائل سوچنا کوئی مضر نہیں ہے، اس کی نماز کو کوئی نقصان نہیں دے رہا۔ اور تو اپنی نماز چھوڑ کے غزالی کے دل کو دیکھ رہا ہے، تو تیری تو نماز نہ ہوئی، تیرا کام حرام ہے، اس کا کام تو عین دین ہے۔ اس لیے اپنے نماز کے خیالات میں آپ نے اس کی پرکھ کرنی ہے کہ ہمارے خیالات ہیں کس قسم کے۔ اگر تو وہ دینی خیالات ہیں تو نماز کے وہ مخالف ہے ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ خیالات نماز کے خلاف ہے، مثلا ایک آدمی نے نماز شروع کی، گھریلو مسائل میں دماغ چل پڑا، یار پیسے ختم ہو گئے ہیں، یہ فلاں بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، وقت نہیں ہے، یہ اس طرح کی خیال، تو جیسی نماز میں یہ خیال آئے کہ میں نماز میں ہوں، واپس پلٹ جاؤ۔ تو اتنے خیال کا آ جانا جسے استرارن خیال کہتے ہیں کہ خود بخود ہو آیا ہے، غیر اختیاری ہے، بندے کے اس میں اختیار نہیں ہے، وہ چل پڑا، چلتا رہا، اچانک اس کو جھٹکا لگا کہ میں تو نماز میں ہوں، تو اس وقت وہ کیا کرے کہ نماز میں لوٹ آئے، یار میں نماز پڑھنا کہاں، رکوع میں ہوں، رکوع کر رہا ہوں، تو یہ کشمکش چل رہی ہے، وہ خیال پھر چلا پھر واپس آ جائے، پھر چلا پھر واپس آ جائے، اس کا بھی نماز میں کوئی نقصان نہیں۔ ہاں نماز باندھ کر جان بوجھ کر جی اب میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں یا اپنی ذمہ داری کا حساب کرتا ہوں، جو دفتری معاملہ خود سوچنے لگ گیا، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، نماز کی بات چل پڑی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز میں وہ خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا، کہ ہمارے ذہن میں تو یہ تصور بیٹھا ہوا کہ اللہ اکبر کیا، اب دنیا و مافیا سے بے خبر، ہمیں ارد گرد کی کچھ نہیں پتا کہ بجلی ہے نہیں ہے، سردی ہے گرمی ہے، بس اللہ کے حضور اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہیں
کہ جب سلام پھیرا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نماز سے باہر آ گئے. اتنا اعلیٰ درجے کا. کوشش کریں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. لیکن اگر یہ نصیب نہیں ہے اور نماز میں ایک آدمی کہتے ہیں مجھے لذت نہیں آتی, مجھے مزہ نہیں آ رہا, پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ نماز کا عمل دہرانا یعنی نماز کا عمل کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے, اور وہ کرتا رہے. اگر اس کو ساری زندگی بھی مزہ نہ آیا تو اللہ کے ہاں یہ نماز قبول ہے, اس لیے کہ اللہ نے یہ عمل مانگا ہے ہم سے. یہ شیطان کا بہت بڑا ڈھاکہ ہے کہ جب تجھے نماز میں کچھ خشوع اور خضوع مل ہی نہیں رہا, تجھے مزہ آ ہی نہیں رہا, تو خام خواہ ٹکرے مارنے کا کیا فائدہ ہے. اس پر میں نے ابھی ایک مسجد میں قصہ سنایا مسجد کرالی میں, تو آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک پیر صاحب تھے, ان کے پاس مرید ہے کہ حضرت میری نماز تو کوئی نماز ہی نہیں ہے, میرا کوئی سجدہ اللہ کی سجدہ ہے ہی نہیں. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کے جی جیسے میں نماز باندھتا ہوں برے برے خیالات آتے ہیں, جی گناہوں کے خیالات آتے ہیں, بالکل نجس قسم کے برے گندے خیالات آتے ہیں مجھے, اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے سجدہ اللہ کا تو کیا ہی نہیں ہے, یہ میری نماز ہے ہی نہیں, میں کیا کروں؟ پیر صاحب اتنے سے کہتے ہیں کہ پیر بندہ کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان دل کی راہوں کو پار کر چکا ہوتا ہے, ان مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے. وہ گویا کہ ایک طبیب کے درجے میں ہوتا ہے, ڈاکٹر کے درجے میں ہوتا ہے, وہ اس کی کیفیت کو پہچان لیتا کہ کیا ہوا کھڑا, تو اس کے مناسب علاج بھی کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا اچھا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس ٹھیک نہیں, گندا ہے, یہی ہے؟ ہم کہا ہاں جی. اس نے کہا اللہ چل تو یہ سجدہ میرے لیے کر دے. وہ پیر صاحب نے مرید کو کیا کہا کہ یہ سجدہ میرے لیے کر, وہ آپ قبول ہو, آپ کو سجدہ کو کفر ہے. کسی انسان کو سجدہ کرنا اللہ والا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. سجدہ تعظیمی بھی بنا ہے دین اسلام کے اندر, سجدہ تعظیمی کی بھی کوئی حیثیت دین اسلام میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تیرا یہ بل بلانا اور تیرا یہ غصے میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سجدہ بھی تو نے اللہ کے لیے کیا تھا. اگر اللہ کے لیے نہ ہوتا تو پھر تو اتنا غصے بھی نہ ہوتا. اس لیے اپنے دل کو پکا کرنا ہے کہ بس ہمارے ذمے ہے حاضر ہو جانا اور سنت کے مطابق نماز پڑھ لینا, یہی ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ اسی عمل کی توفیق دیتے رہے, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اسی پر یہ بات بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین میں لے جائے. کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حرمین میں بیت اللہ کو دیکھا, ہمارے اوپر کوئی جذبات ہی طاری نہیں ہوئے, رونا نہیں آیا. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عمرہ اس کا کامیاب ہے, حج اس کا کامیاب ہے جس کو رونا آتا ہے. یاد رکھنا یہ کیفیات ہیں اور غیر اختیاری ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کثرت سے رونا آتا ان کو, بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں رونا آتا. تو اللہ نے جو ذمے میں لگایا ہے, جس کے ذمے حج فرض ہو گیا اس کے ذمے یہ ہے کہ تو میرے گھر میں آ, بیت اللہ کا طواف کر, اور باقی جو اعمال میں نے تیرے ذمے لگائے ہیں وہ کر. کیفیات تیرے ذمے نہیں ہے. ایک آدمی کو نہیں وار رونا آیا, کوئی بات نہیں, اس نے وہ عمل دہرایا, وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے. اسی طرح نماز کیا کہ کیفیات حاصل نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں, آپ نے یہ عمل دہرا لیا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس طرح پیر صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کے سامنے دو آدمیوں کی مثال رکھتا ہوں, پھر آپ ذرا مجھے بتانا کہ روحانیت کس میں زیادہ ہے. ایک آدمی ریٹائرڈ ہو چکا مثال کے طور پر, اور اس کو معاش کی کوئی فکر نہیں ہے, یعنی وہ کمانے سے فارغ, اس کو لگی بندی تنخواہ آ رہی, باقی اس بچے وغیرہ بحالی ہے, بالکل ویلا ہے, اور اس کو کوئی کام نہیں ہے, اور وہ نماز کے وقت گھر سے آتا ہے 5 وقت کا ماشاءاللہ نمازی ہے, آیا مسجد میں نماز پڑھی پورے اطمینان کے ساتھ, وضو کیا, تحیت المسجد پڑھی, پھر سنتیں پڑھی, پھر فرض پڑھے, پھر اس کے بعد بھی سنت نوافل جو ہے نماز کے وقت کے مطابق وہ پڑھا اس نے. ایک ہے یہ نماز, یہ آپ کے نزدیک ماشاءاللہ بڑے خشوع وضو کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ ہے. ایک نماز ہے جو ٹھیلا لگائے کھڑا ہے, ریڈی لگائے کھڑا ہے سڑک پر, اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ریڈی سے سامان بیچ کر, سبزی بیچ کر, یا کچھ بھی بیچ کر پیسے کما رہا ہے. اذان کا وقت ہو گیا, اب جلدی جلدی گاؤں کو نپٹا رہا ہے کہ میں نے جاتے اثر کی نماز پڑھنی ہے. جیسے گھڑی دیکھ کر جیسے ہوا کہ میں وضو کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہوں, چاہے ریڈی پر جو ٹھیلے پر میں کپڑا ڈالا اور بھاگ کر بھاگم بار مسجد پہنچا, یہاں بھی سانس چڑھا ہوا ہے, وضو کیا اور اللہ اکبر کر کے بس اس میں خیالات ہو رہے ہیں کہ یار گاہ پیچھے کو ریڈی نہ لے جائے. نماز پڑھ کے وہ اتر گیا. اب پیر صاحب نے مریدوں سے پوچھا تم بتاؤ کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس نے پوری تحیت المسجد بھی پڑھی, سنتیں بھی پڑھی اور اس کی نماز, فرماتے ہیں کہ نہیں, میرے نزدیک یہ بندہ جو بھاگم دوڑ کر کے آیا ہے اس کے اندر روحانیت زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو باوجود ہے کہ وہ مصروف ہے, اللہ کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے, دل دھڑک رہا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرنا ہے. اس کی یہ ساری باتیں میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وساوس کے بارے میں آپ نے ذہن میں یہ رکھ لینا ہے
کہ بھائی یہ شیطان کی طرف سے پھوٹے مارے جا رہے ہیں، ہمارے عقیدے کو بھی یہ خراب کرنا چاہتا ہے اور ہماری نماز پڑھنے کو یہ بیکار دکھلا رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے آج کے دور میں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلانے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل ترین فرد اللہ نے جو پیدا فرمایا اس کائنات میں، سردار الانبیاء، ان کی تعلیمات کے اندر حسن ہی حسن ہے اور ہماری ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، ہاں وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ پورے دین کی ایسی تشریح فرمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سے زیادہ تشریح ممکن نہیں ہے۔ پھر حضور نے پہلے جو دو حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی نا، ذاک محض الایمان، یہ وسوسے آنا خالص ایمان ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو جو ہے اس کی جتنی بھی طاقت تھی اس کو وسوسے تک رکھا ہے، اس سے زیادہ بھی اس کو طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں نصیب فرمائی۔ اور پھر آخر میں حضور علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، کہ اللہ یہ جو دل میں میرے خیالات آتے ہیں، حضور کے کیا خیالات دل میں آنے، شیطان ان کا شیطان بھی مسلمان ہو چکا تھا، کہ یہ تو امت کی تعلیم کے لیے آپ نے فرمائی نا دعا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی، اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو بنا دے خشیتک، اپنی خشیت بنا دے، میرے دل میں جو بھی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے تو قادر ہے اس کو خشیت میں تبدیل فرما دے، و ذکرہ کا، اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دے، واجعل ہمتی و ہوایا، اور میری ہمت کو اور میری خواہشات کو مما تحب و ترضا، جو تجھے پسندیدہ چاہو وہ بنا دے۔ اب دیکھو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خیالات آئیں گے دل کے اندر یہ بنائے، یہ ساری کہانی دل کی چل رہی ہے نا جی، اس دل کو متوجہ کرنا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث اگر آپ جوڑ لیں کہ اللہ سے مانگو، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے شیخ ہوتے تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے ایک عجیب طریقہ ہے اور بڑا سستا، بڑا آسان، جس کو آپ تجربے میں لائیں، میری اس بات کی عرض کرنے کے بعد اس کو ضرور تجربے میں لائیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تعلق مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کیسے جڑے، وہ آسان طریقہ وہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو کچھ بھی مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھو۔ اب ہمیں مسنون دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، لیکن عام زندگی کی چلتی پھرتی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم کبھی مانگتے نہیں ہیں۔ آپ اگر دل میں اگر آپ جھانکیں کہ یا اللہ میں امتحان دینے لگا، مجھے امتحان میں کامیاب فرما، باپ تو بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوگا، لیکن بیٹے کو ہم نے نہیں سکھایا کہ تو اللہ سے، یا اللہ آج گھر میں راشن نہیں ہے، تیری رحمت سے ہے جی ہمیں امید ہے تو ہمارے گھر میں راشن پیدا کرو۔ کبھی گفتگو تو شروع کرے اللہ سے مانگنے کی شکل میں، اور اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کو بہت زیادہ پیار اور محبت آتی ہے۔ ہر چیز اللہ سے مانگے، اس میں حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو گویا کہ اللہ نے ہمیں آج کے دور میں سکھایا یا اللہ سردیاں آ گئی ہیں، کمبل کم ہیں گھر میں، بچے زیادہ ہیں، تو کمبل نصیب فرما۔ ابھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے، اللہ سے باتیں کرے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے اللہ سے باتیں کریں، مقصود سارا ذکر اذکار کا، دل کی دنیا کو بدلنے کا سارا یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور اللہ کا دھیان ایسی چیز ہے کہ انسان کو یہ دھیان ہی پھر گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک آخری قصہ عرض کر کو پھر اللہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے سفر میں گھوڑے پر، تو وہ ظاہر ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں، تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا، چرواہ بکرے چرانے والا، وہ بکریاں چرا رہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے، اور اس وقت وہ آدھی دنیا کے حکمران بن چکے، اور اسے کہا کہ بھئی ایک بکری بیچتے ہو مجھے، میں اس کا دودھ پیوں گا، ضرورت کے تک ساتھ لے جاؤں گا، سفر مجھے کام آئے۔ چرواہا کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی، نہ میں بکری بیچوں گا نہ اس کا دودھ بیچوں، جس طرح بکری مالک کی ہے اس کا دودھ بھی اس کے مالک کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل میں بڑے خوش ہوئے تھے، ماشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اب جنگل کے چرواہے تک وہ محنت پہنچی ہوئی ہے، اور ایسا ایمان اس کے اندر ہے کہ وہ باوجود میرے کہنے کہ مجھے بیچ نہیں رہا ہو۔ پھر انہوں نے آزمانے کے لیے، اس کو نہیں پتا یہ امیر المومنین ہے، اس کو آزمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تیرا فائدہ بھی ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا، اور تیرے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہنے لگا کیا؟ انہوں نے کہا تو ایک بکری مجھے بیچ دے، میرا فائدہ ہو جائے گا، میں اپنی ضرورت پوری کروں گا، تیرا فائدہ یہ ہوگا تجھے پیسے مل جائیں گے، اور مالک کو یہ کہہ دینا کہ جنگل میں بھیڑیا آیا تھا بکری کھا گیا، اور جنگلات میں بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ مالک مانے گا بھی ہاں ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، واقعات ہوتے رہتے ہاتھ سے، تو بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس گڈریے نے جو بات کہی وہ میں سنانا چاہتا تھا، انہوں نے کہا یا حاذا، اے آدمی، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کدھر؟
یہ معاملہ میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے مالک کو پتہ نہیں تیرا میرا فائدہ، تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی اس چرواہے کے دل میں بھی جب اللہ کا دھیان تھا وہ بے ایمانی کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ آج ہمارے یہ جو طوفان مچا ہوا ہے نا، بے ایمانیاں، چوریاں، ڈاکے، بے ادبیاں، بڑوں کی بے ادبی، چھوٹوں سے، اس سب کی وجہ یہی ہے کہ دل کی دنیا ہے بھی رہا، اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر تعلق ہو، چور چوری کیوں کرے؟ چاہے وہ عام آدمی ہے، اللہ کا تعلق نہیں تو معاشرہ خراب، اگر وہ حکمران ہے، اللہ کا تعلق نہیں تو پورا ملک برباد۔ تو ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد کی شمع روشن کریں، اس سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے نہیں کرتے، آپ کر لیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں ہر بندہ میرے ساتھ با اخلاق ہو، تو میں کیوں اپنا دوسروں کے ساتھ با اخلاق بن؟ میں یہ چاہتا ہوں میں کسی دفتر میں جاؤں، مجھ سے اچھا سلوک کریں، تو میرے پاس جو آتا ہے جس سیٹ پر میں کہیں بیٹھا ہوں تو میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کروں، اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی۔ تو میرے عزیز، یہ دل کی دنیا بدلنے کی چیز ہے۔ یہ جو دین ہے ہمارا، دین اسلام ہے، یہ صرف ظاہر کے لیے نہیں آیا، یہ ظاہر کا بھی دین ہے، باطل کا بھی دین ہے، اس نے کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور مجھے بنایا اللہ نے۔ اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ میں نے کیسے چلنا ہے، میرے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے؟ دوسری دنیا لاکھ انسان اپنی کوششوں سے جتنے مرضی نظام بناتے رہے، جو نظام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، صحابہ کے طرز عمل کے اندر مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، اسی کے اندر امن، اسی کے اندر سکون، اسی کے اندر چین، اور یہ انشاءاللہ ہم نے اس کو حاصل کرنے کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ ایک قدم اللہ کرے مرتے دم تک چلتا رہے، دل کی دنیا کو سمجھیں، اس کے خیالات کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اس کی نجات کس میں ہے۔ اس کی نجات اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے سے ہے۔ یہ اپنے دل کا ارادہ پکا بنائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، لین دین کا مسئلہ ہو، ہر چیز کے اندر میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی روشن فرمائیں گے، آپ کے دل کو بھی روشن فرمائیں گے، اور انشاءاللہ پھر آنے والی زندگی کے اندر مزے ہی مزے۔ جنت اللہ نے بنائی ایمان والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل رکھیں اور اسی پر ثابت قدم رکھیں، اور ہماری قبر حشر کو بھی آسان فرمائیں، کیونکہ چل چلاؤ تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے۔ کل کا اگر وقت دیکھتے بچپن میں گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا شروع، ایک وقت آتا ہے پھر قبروں میں جا سوئیں گے، بڑے ہمارے چلے گئے، ہم بھی انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ چل چلاؤ کی دنیا یا ٹھہراؤ تو ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اے جہاں میٹھا اگلا جا کہیں جٹھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس خالق کائنات نے ہمیں بتایا بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا کھل کے۔ کئی لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے بعد پیشن گوئیاں، جی فلاں نے پیشن گوئی کر دی، وہ ہونے والا ہے۔ ان پیشن گوئیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ نے سب کچھ بتلا دیا ہے۔ تو مرے گا تو یہ ہوگا، پھر قبر میں تیرے ساتھ یہ ہوگا، پھر حشر میں یہ ہوگا، پھر میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پھر تجھے جنت دوں گا یا تجھے جہنم دوں گا، نامہ اعمال تیرا تیار ہو رہا ہے، یا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ یہ پیشن گوئیوں کو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ کیا اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے فرما دیا آئے گی تو بس آئے گی۔ اور جب آدمی مر گیا، جو جی ممات فقط قیامت قیامت، ممات فقط قیامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ تو یہ اپنے رخوں کو، اور اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے۔ آج یہ آپ بات اٹھا کے معافی مانگے، یا اللہ اب تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ تیری بات مانوں گا تو مجھے معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ لیکن وہ دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے سامنے تو نظام نہیں نہ چل سکتا، ریاکاری نہیں چل سکتی، وہاں اور کچھ بھی نہیں چل سکتی۔ وہ تو دلوں کے اندر تک کے جو اٹھنے والے خیالات ہیں ان کا بھی عالم، اس کا علم تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس ذات کا تعلق جوڑے، اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد کرے۔ نظام تو چل ہی رہا ہے نا، کھا پی تو رہے ہیں، یہ نظام چلتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے مزے بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ یہ دل کے خیالات پر میں کیسے ان کی چھان بین کر لوں، کیسے صحیح خیالات کو اپنا لوں اور بروں کو چھوڑ دوں، اس کے لیے یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، مراقبہ کروایا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کو دل میں اتارے اور یوں سمجھیں کہ جس ذات کا یہ نام ہے وہ میری قلب و روح کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ میں اپنے اتنا قریب نہیں ہوں جتنا اللہ رب العزت میرے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں شاہ رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ مطلب اتنا یہی ہے کہ میں اپنے اتنا قریب نہیں ہوں جتنا اللہ میرے قریب ہے۔ تو اس قرب والی ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ اپنے جو ہے نا، ہم پہلے بھی بتایا کرتا ہوں کہ زبان سے نہیں کرنا ذکر، زبان کو تعلق کے ساتھ لگا لینی ہے، اور دل کی جو ہماری جو آنکھیں گویا کہ میرے دل کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ محل ہے میری روح کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں، یعنی اللہ دل میں سما جاتے ہیں نا۔
ٹوٹا ہوا دل یہی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دل کے جذبات کو توڑ کر نماز پڑھی، یہ ٹوٹا ہوا دل۔ ہم یہ سمجھتے ٹوٹا ہوا دل کو ہے جس بیچارے کی بکریاں مر گئی، پریشان ہو گیا، چھت گر گئی، مکان لٹ گیا، قافلہ لٹ گیا، وہ ٹوٹا ہوا دل۔ یا ایسا نہیں ہے، اپنے ارادوں کو جو پامال کرتا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں بازار میں چل، ہاں جی، اس کو توڑ کر کے نہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ کشمکش اندر کی جو ہے، یہ ہے دل کا ٹوٹنا، یہ ہے دل کے جذبات کو توڑنے کے جب پھر اللہ اس دل میں آتے ہیں، سماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو لے کر چلتے ہیں۔ سارا نظام تو اللہ کی فضل سے چلتا ہے۔ تو اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے دل کو آشنا کریں ذکر کے ساتھ، اس کو یہ چسکا لگوائیں کہ یار اللہ کا نام لینے کے قابل بنائیں۔ ایک وقت آئے گا آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل، وہ کہتے ہیں نا کہ عملاً حرکت کر رہا، فزیکلی وہ حرکت میں آ جاتا ہے اللہ کا نام لے کر، اور آپ کو معلوم ہوگا پوری کائنات یکدم جھوم رہی ہے اللہ کا نام لے کر۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں تم بھی اللہ داؤد کے ساتھ ذکر کرو۔ انسان کو یہ کیفیت محسوس ہوگی، ذکر کے اندر آئیں گے نا، معلوم ہوگا پوری کائنات یہ اللہ اللہ کر رہی ہے اور میں اس آواز کو سن رہا ہوں۔ یہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں۔ اپنے سروں کو جھکا کر دل کی طرف توجہ کریں اور یہ سمجھے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔